جی علی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ علامہ صاحب خیریت ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا آپ کو عزت سلام دے کیسے ہیں؟ حکم کرے بھائی۔ بس اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، بہت کرم اللہ پاک کا سر۔ بس سر اللہ آپ کا۔ کی ویڈیوز بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جی اور ہمارے ساتھ بھی اب ظاہر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ ایک اچھا علمی دوستی کا تعلق پیدا ہو چکا ہے، جی جی۔ تو وہ اب ہم سے بھی باتیں پوچھتے ہیں۔ اب ایک بھائی صاحب ہیں جو کہ مطلب ہے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ کسی باقاعدہ فرقے سے نہیں ہیں، ہاں ہاں اور جیسے وہ آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں۔ سادے قسم کے، تو انہوں نے ایک دو سوال بھیجے۔ اچھا۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال یہ ہے، عقلی سوال ہے صرف اور صرف۔ انہوں نے کہا جی وہ یہ سوال ہے کہ جو علامہ حسن اللہ یاری صاحب اور دیگر جو اہل تشیع علماء اعظام فرماتے ہیں کہ حضرت مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، جی تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ چیز بتانی ہے، اس پہ مجھے عقلی جواب چاہیے کہ اگر حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا ہی خلیفہ چن لیا جاتا، جی۔ تو آج حسن اللہ یاری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ آج فائد جو پریکٹیکلی اس وقت جو دنیا میں نظام ہے، جو اسلام ہے، جو لوگ مسلمان کہلا رہے ہیں، ان میں ہوں۔ کیا کیا چیزیں فرق ہوتی ہیں؟ یعنی اسلام میں ایسی کون کون سی چینجز ہوتی ہیں، یا آپ کے پاس جو پہنچا ہے اس میں کیا کیا ایسی میجر چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ فرق پڑ گیا ہے؟ ایک تو یہ سر۔ جی دوسرا انہوں نے سر یہ کہا کہ عقلی طور پہ یہ بات بھیجی ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دین تو بیسیکلی صرف ایک اللہ کا ہے۔ جی تو یعنی انہوں نے کہا کہ جو دین ہے نا، دین تو اللہ کا دین ہے نا سر، جی۔ تو نہ خلفاء کا ہے نہ انبیاء کا ہے، بیسیکلی اللہ کا دین ہے نا، تو اللہ جی جی۔ تعالیٰ اپنے دین کی کام لیتا ہے نا لوگوں کے ذریعے۔ اچھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ایسا چیز ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ اللہ شریک نے ایک پورا ایک سسٹم بنایا امامت کا، اور حضرت علی علیہ ہوں۔ السلام کو پہلا امام قرار دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ یہ سوال ہے کہ یہ تو کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جو اتنا امپورٹنٹ سسٹم ہے اس کو اللہ پاک نافذ ہی نہ کرائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ انہوں نے عقلی بنیادوں پہ سر سوالات بھیجے ہیں۔ ان کو کوئی زیادہ نالج نہیں ہے اس کا، یہ یعنی تو کہ علوم کا نہیں پتا، بالکل سرے سے نہیں پتا، لیکن عقلی طور پہ بھیجے ہیں۔ تو ابھی جو دین تو نافذ تو نہیں، ابھی آپ سب کو پتہ ہے دین کہاں نافذ ہے ابھی؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین نہیں کب مثلا نافذ انہوں نے ہوا ہے کہا نا کہ بھائی؟ جیسے اب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہاں۔ اپنا شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے، مطلب ساری زندگی کے معاملات مسلمانوں کے چل رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس میں بتائیں کہ میجر چینج کیا ہوتی آج کوئی دنیا میں، کیا ہوتا؟ مسلمان کم، ہاں نہیں، جو تو دوسرا سوال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام اگر اللہ نے دین بھیجا ہے اور یہ دین پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کا سوال کیا ہے؟ بس یہ یعنی یہ دین ضائع ہے اس سے؟ نہیں، دوسرا سوال جو انہوں نے کیا نا وہ تو یہ تھا نا کہ ہاں۔ اگر اللہ پاک رب العزت نے ایک باقاعدہ اتنا بڑا نظام بنایا تھا، ہوں۔ نبوت کے بعد امامت کا اتنا بڑا ایک سسٹم بنایا تھا، ہاں، اس پہ تو عمل کیوں نہیں یہ ہوا؟ تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو نافذ کرے، ہاں دیکھیں، ہر صورت پہلی نافذ کرے۔ اچھی بات ہے ہاں، پہلا جو سوال ہے اس کے متعلق میں ہم جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، کہ اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے اور یہ حدیث متواتر ہے، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، وعدہ دیا کہ کبھی گمراہ اچھا، نہیں ہوگے، وہ صحیح۔ قرآن اور میری اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ تو اگر لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے، ابھی دیکھیں مسلمان مختلف مسائل پر، مختلف چیزوں پر کیا ہے آپس میں ان کے اختلافات ہیں، نماز پڑھنے کے طریقے، اذان پڑھنے کے طریقہ، ہر چیز میں اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اختلاف ہے، انبیاء کی صفات میں اختلاف ہے، قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہے، قرآن کی تاریخ ہے، یعنی ہر چیز مسئلہ اٹھائے اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ سب صحیح ہیں، جی صحیح تو ایک ہوگا، صحیح تو ایک ہوگا نا۔ تو اکثر لوگ گمراہی پر ہیں، اکثر لوگ گمراہ، خود فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، یہ تو حدیث سب مانتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے کوئی گمراہی نہ ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا،
اور میں ایک اور جملہ کہہ دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنے مرض الموت میں، بیماری میں، جب انہوں نے فرمایا کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں، اگر یہ وصیت لکھ دوں تو تب تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان سے مراد بھی ان کا خلافت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھا، کیونکہ انہوں نے جب یہ حدیث ثقلین میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور یہاں پر بھی وہی مراد وہی تھا، کیونکہ صرف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع میں عدم گمراہی ہے. تو پہلی فائدہ یہی ہے کہ کوئی گمراہی نہ ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا، دنیا بالکل جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں میرا فرزند امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، جیسے کہ دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہوگا. تو یہ کام اسی وقت ہو جاتا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا عدل سے بھر جاتا، نور توحید سے بھر جاتا. دنیا میں نہ شرک رہتی نہ کفر رہتا، دنیا میں سراسر اسلام قرآن، اور وہ بھی صحیح اسلام، صحیح قرآن. ابھی مسلمان جو اسلام نافذ کرتے ہیں، ایک ہمارے طالبان ہے، ایک داعش ہے، ایک اسلامی جمہوریہ ایران ہے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب بھی یہ اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسلام کا ایسا بدنام کرتے ہیں کہ سب کافر ہمیں اور اسلام کو لعنت کرتے ہیں. اسلام کی ایسی بدنامی ہوتی ہے نا. وہ صحیح اسلام کے لوگ اس کو دیکھ کر عاشق ہو جائیں دین کی، وہ اسلام نافذ کرتا اسی زمانے سے. تو یہ جو وہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا کہ یعنی پچھلے اور آج والے میں کیا فرق ہوتے ہیں؟ فرق یہی ہوتا کہ دین میں جو اتنے اختلافات ہیں. دیکھیں عزیز، دیکھیں ابھی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی مسلمان کے اتنے فرقے بن چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. یہ نہ ہوتا، توحید میں اختلاف نہ ہوتا، رسالت میں اختلاف نہ ہوتا، تفسیر قرآن میں اختلاف نہ ہوتی، نماز روزہ مختلف امور میں اسلام کا بول بالا ہوتا، پوری دنیا میں کوئی ضلالت ہی نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی ظلم ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اسلام تو اسی لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے کہ بھلے وقد ارسلنا الرسل وانزلنا معهم الحديد بھلے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدل و داد ہو، تاکہ دنیا میں عدل کا، انصاف کا بول بالا ہو. اب انصاف ہے دنیا میں، مسلمان کیا انصاف کرتے ہیں آپس میں؟ نہ مسلمان آپس میں انصاف کرتے ہیں اور نہ کسی دوسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو اگر ہوتا تو یہ بہت عظیم فرق ہوتا کہ دنیا میں کوئی گمراہی نہ ہوتی. یعنی وہی ہدف جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ ہدف کامل ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ پہلے سوال کے جواب کہ فرق کیا، یہ بہت عظیم فرق. اس میں ایک گزارش کر دوں میں چھوٹی سی. جی اس میں سر آپ کے سوال سے جو میرے ذہن میں آیا نا سوال مزید، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ چلو اہل سنت پر تو یہ الزام آ گیا کہ انہوں نے تو نہیں مانی نا بات آپ کے بقول، لیکن آپ کے جو اہل تشیع اثنا عشری ہے، آپ سے پہلے بھی تو 14 سال سے ہیں، انہوں نے تو مانا، اماموں کو آخر لوگوں نے مانا تو ہے، تو ان کے پاس جو دین ہے ہمیں وہ دے دیں، ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں اگر سیکھنا چاہے تو. کیا آپ کے پاس حاضر ہے؟ آپ قبول کرو، پہلے قبول کرو توحید کو، پھر نبوت کو، پھر امامت کو ہماری قبول کرو. لازم بات ہے. ٹھیک ہے نا. آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ہم دلیل لے کے آئے نا. ہمارے پاس شیعہ عوام کے پاس کیا دین کامل موجود ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال نہیں سمجھ آئی. میں آپ سے یہ پوچھوں نا کہ ایک تو یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ جی لوگوں نے کیونکہ ائمہ اہل بیت کو چھوڑ دیا اس لیے اللہ رب العزت نے سزا دی اور ان تک صحیح دین پہنچا ہی نہیں. ایک یہ کہ سنیوں تک تو نہیں پہنچا لیکن شیعوں تک پہنچا. بالکل آپ کا اس میں کیا موقف؟ بالکل صحیح پہنچا ہے. شیعوں کے پاس جتنا پہنچا ہے صحیح پہنچا ہے. شیعوں کے پاس جتنا پہنچا ہے 100% صحیح پہنچا ہے. شیعوں کے پاس دیکھ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے مسائل اختلافی ہیں نا، توحید سے لے کر میعاد تک، بھلے فروع میں طہارت سے لے کر دیات تک جتنے اختلاف ہیں، ہر مسئلے اختلافی میں شیعہ حق پر ہیں. آپ لوگ جو بھی اختلافی ہے، مشترکات تمہیں تو سب صحیح ہیں، جو اختلافی مسئلے وہ ہم حق پر ہیں. ہمارا موقف ہی یہی ہے. اچھا یہ اصول میں فروع بالکل ہمارا چیلنج ہے. تو پھر آپ کے درمیان اختلافات نہیں ہیں؟ ہمارے مذہب میں اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو عوام میں ہے، اختلاف ہے تو عوام میں، تو علماء میں ہے. گمراہی نہیں. آپ میں پہلے تو یہ نا کہ مختلف اہل تشیع کے بھی تو مختلف فرقے ہیں نا، اور پھر آپ کے اپنے علماء کے اندر بھی تو اختلافات ہیں نا. دیکھیں ہمارے نزدیک جو ایک امام کو انکار کرے، جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کو انکار کیا نا،
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ وہ بوہرا جو شیعہ ہیں یا اسماعیلیہ شیعہ ہیں یا زیدیہ شیعہ ہیں، ان کا حکم ہمارے پاس وہی ہے جو آپ لوگوں کا حکم ہے. ہمارے نزدیک ان میں اور آپ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اسماعیلیہ میں یا بوہرے میں یا وہابی میں ہمارے نزدیک اتنا فرق نہیں ہے. یہ البتہ دشمنی میں فرق ہے، وہابی زیادہ دشمنی کرتے ہیں، یہ کم دشمنی کرتے ہیں. لیکن زیدیہ بھی بالکل گمراہ ہیں، بالکل بلا شک و شبہ گمراہ ہیں، بلا شک و بلا شبہ گمراہ. نہیں، لیکن اگر وہ کہیں کہ آپ گمراہ ہیں، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور دلیل وہ تو حجت سے پتہ چلے گا نا، نصوص سے پتہ چلے گا. وہ تو ہر ایک ادعا کرے گا کہ ہم حق پر ہیں. وہ شخص جس کے پاس نصوص ہیں، جس کے پاس دلائل ہیں کتاب و سنت سے، وہ حق پہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، بالکل بات یہی ہے. اچھا، دوسرا پہلا سوال ان کا جواب یہی ہے کہ دنیا میں کوئی اختلاف نہ ہوتا اگر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی بات مانتے، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات مانتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وعدہ ہے. اور یہ حدیث ہمارے درمیان، آپ کے درمیان مشترک ہے. میں اپنا جواب نہیں دے رہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں تمہارے درمیان مر رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو تبھی کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا، وہ کبھی گمراہی نہ ہوتی، گمراہی نہ ہوتی اگر ان کی وصیت پہ عمل ہوتا. عمل نہیں ہوا، گمراہی آ گئی. مسلمان ہر لحاظ سے گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک. دوسری بات، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ، امامت ان کا حکم ہے، تو وہ نافذ بھی کرتے، وہ نافذ کریں گے نا آخر الزمان میں. ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ ہاں نافذ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے یہ خاموش نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسرا نبی نہیں آنے والا، دوسرا دین نہیں آنے والا. نبی ہمارا نبی آخری نبی ہے اللہ کا، اور دین بھی یہی ہے. کوئی دوسرا قرآن بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. یہی شریعت، یہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دنیا پہ نافذ ہوگا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں نافذ کرتے ہیں، دیکھو عزیز، دنیا میں کئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین زبردستی لوگوں پہ نافذ کریں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. ہمیشہ لوگوں کو اختیار دیا ہے. انا ہدیناہم اما شاکرا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت راستہ واضح کر دیا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. اب لوگ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دار امتحان اسی لیے ہے کہ ہم سب کو چوائس ہے، ہم سب کو چوائس ہے، زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، بہت سارے لوگوں نے قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ لڑے بھی تھے، ان کے آخر تک لڑتے رہے ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ مثلا ایسا کام کرے کہ غیب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ظاہری اسباب پر خود اور رات کے تاریکی میں اپنے آبائی شہر سے وہ گئے، ایک غار میں چھپ گئے، غار سے پھر وہ مدینہ آ گئے، پھر وہاں پہ رہتے تھے، پھر بہت سارے قبائل کو آہستہ آہستہ مسلمان بنایا، پھر جنگیں ہوئیں، وہ سب ظاہری اسباب کے ساتھ. ملائکہ نے مدد کی، ملائکہ نے بہت مدد کی، لیکن سب ہر مقام پہ ظاہری اسباب کا بھی وجود تھا. اگر ظاہری اسباب میں کوئی ساتھ نہ دیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو شہید ہو جاتے. اگر ظاہری اسباب نہ ہوتے، یا جیسے پرانے انبیاء تھے، بہت سارے انبیاء تھے کہ بنی اسرائیل نے ان کو قتل کیا. حضرت لوط علیہ السلام تھے، اتنے سال انہوں نے تبلیغ کیا، کسی نے بات ہی نہیں مانی، سوائے ان کے دو بیٹی مسلمان ہوئے تھے، ان کے زوجہ بھی وہ بدبخت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اپنی اختیار سے، یہ اکراہ سے نہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اجبار کرنا تھا تو پھر امتحان ہی نہ ہوتا نا بھائی. اگر اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنانا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر ہم چاہے گناہ کر بھی لے، گناہ نہ کر سکیں، تو پھر تو یہ دنیا، اس میں متقی اور گنہگار کا فرق ہی نہیں ہوتا نا. یہ دنیا اسی لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اور آپ کو اختیار ہے. ابھی آپ چاہے نماز پڑھیں، چاہے شراب پئیں، چاہے کوئی قرآن پڑھیں، چاہے کوئی وہ بری فلم دیکھیں، دونوں کا اختیار ہے آپ کے پاس، چوائس ہے نا، چوائس ہے. یہ اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں کرتا کہ بھئی آپ ایسا کام کریں کہ آپ وہ فلم نہ دیکھ سکیں، بری فلم جو وہ کیسٹ کی طرح خود بخود آپ قرآن پڑھتے رہیں. وہ تو کبھی نہیں ہوا. یہ اختیار ہی دیا ہے بھائی. انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی نصرت کرو، اگر ان کی نصرت کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. یہ کس لیے کیا؟ اور اللہ کر سکتا تھا، اللہ کر سکتا تھا کہ نبی کو ایسے معجزات دیتے کہ کوئی بھی ان کی مخالفت کرے وہ فوراً وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا، کوئی مخالفت کی جرأت ہی نہ ہو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا
کہ اگر کوئی مخالفت کرنا چاہے مخالفت کر سکتا ہے. ابھی اب میں ملحد بننا چاہوں، خدا نخواستہ آپ ملحد ہو سکتا ہے، فوراً عذاب نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے فوراً عذاب آ جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ملحد ہوتے ہیں، نہ عذاب آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. بہت سارے لوگ قرآن کو جلاتے ہیں، جی. مسجدوں کو جلاتے ہیں، وہ نہ عذاب آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا دین باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنایا اسی لیے ہے کہ ہم اور آپ اپنے اختیار سے، اپنے چوائس سے، اپنی فکر سے صحیح راستہ اختیار کریں، اور پھر اگر اس میں مشکلات ہوں تو صبر کریں. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر مشکلات نہیں آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گے، وہ شاید قتل بھی ہو جائیں، بہت سارے ہاں بالکل. یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس معجزے کے ساتھ سب کچھ معجزے سے حل کر دے، اسلام نافذ ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے. یہ تو نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہوا ہے. جی جناب. ٹھیک ہے.